السلام علیکم، میں ہوں عاطف گیلانی اور پروگرام ہے اہل کتاب قرآن اور ہم۔ اس سلسلے میں ہم سورہ آل عمران پڑھ رہے تھے اور آیت نمبر 77 تک ہم نے پڑھا تھا۔ آج اس سے آگے چلتے ہیں اور آیت نمبر 78 پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور بے شک ان میں سے ایک فریق ہے جو کتاب پڑھتے وقت اپنی زبانیں موڑتے ہیں تاکہ تم سمجھو کہ وہ کتاب سے ہے، حالانکہ وہ کتاب سے نہیں ہوتا، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ نہیں اللہ کی طرف سے، اور اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں اور وہ جانتے ہیں۔ یہ بنی اسرائیل کی اللہ ہمیں ایک روش بتا رہا ہے، ان کی ایک عادت اور طریقہ کار بتا رہا ہے جو من و ان ہم نے بھی اڈاپٹ کر لیا ہوا ہے۔ پہلے بنی اسرائیل پہ دیکھتے ہیں کیسے ہے۔ تو بنی اسرائیل اپنی توریت میں سے، انجیل میں سے، زبور میں سے، اولڈ ٹیسٹیمن، نیو ٹیسٹیمن، اس کو ایسے انداز میں پڑھتا تھا، عبرانی میں تھا یا جس لینگویج میں بھی پڑھتا تھا، اس کو ایسے بنا کے اور زبان موڑ کے اور اس کو ایسے مشکل کر کے بولتا تھا، جیسے آج ادھر کئی آپ کو مسلمان بھی ملیں گے کہ عربی کو وہ ایسے بولتے ہیں یا ایسے الفاظ کا چناؤ کرتے ہیں اپنی بات کرتے وقت جیسے وہ قرآن سے کوئی چیز بتا رہے ہیں۔ تو بنی اسرائیل اپنی زبانوں کو موڑتے تھے۔ اللہ نے ایگزیکٹ ایکسپریشن جو ہے ہمیں بتا دیا، یہاں پہ بھی ایگزیکٹلی یہاں پہ بھی اب ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو بنی اسرائیل زبانوں کو موڑتے تھے تاکہ وہ سمجھیں کہ یہ جو وہ کلام کر رہے ہیں یہ کتاب اللہ سے ہے، حالانکہ وہ کتاب اللہ سے نہیں ہوتا، اور وہ کہتے ہیں اللہ کی طرف جھوٹ، وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ جو اللہ نے احکامات نہیں دیے، جو اللہ نے آیات نہیں اتاری، وہ کہتے ہیں اللہ کی طرف سے ہے، تو اللہ کے بارے میں جھوٹ بولتے ہیں، حالانکہ وہ نہیں ہوتا اللہ کی طرف سے، اور وہ جانتے ہیں کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہ بھی نہیں ہے کہ ان کو ان کے باپ دادا نے بتا دیا ہے کہ یہ کتاب اللہ سے ہے، تو وہ کتاب اللہ سمجھ کے ہی آپ کو سنا رہے ہیں کہ یہ کتاب اللہ ہے، مسلمانوں کو یا رسول کو، ان کے دور میں یا ایون ہمارے دور میں آج بھی، لیکن وہ اچھی طرح جانتے ہوتے ہیں کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں تم اللہ کے بجائے میرے بندے ہو جاؤ، اگر چاہیے تھا کہ کہتے تم اللہ والے ہو جاؤ، اس لیے کہ تم کتاب توریت انجیل سکھاتے ہو اور تم خود بھی پڑھتے ہو۔ وہ کہتے ہیں، بنی اسرائیل کہتے ہیں کہ تم اللہ کے بجائے، جو ان کا مدعا ہے، جو ان کا اصل میسیج ہے، جو ہڈن میسیج ہے، جو ان کی چاہت ہے، جو ان کے دل میں خواہش چھپی ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ تم اللہ کی بجائے ہمارے بندے بن جاؤ۔ یعنی کہ جب انہوں نے کتاب اللہ میں جھوٹ باندھ دیا، جب انہوں نے کہہ دیا کہ یہ اللہ کی طرف سے، جب وہ آپ کو ایسی بات بتا رہے ہیں جو اللہ کی طرف سے نہیں ہے، انہوں نے خود اس کے اندر ایڈ کیا ہے، تو اس کا مطلب ہے ان کی خواہش یہ ہے کہ آپ ان کی طرف آ جاؤ، آپ اس کو اللہ کا کہا مان لو۔ دوسرے الفاظ میں وہ آپ کو اپنی طرف بلاتے ہیں، اللہ کی طرف نہیں بلاتے۔ وہ چاہتے ہیں آپ ان کے بندے بن جائیں۔ آج ایگزیکٹلی وہ بھی یہی چاہتے ہیں، ایگزیکٹلی یہی وہ چاہتے ہیں کہ جو ہمارا الٹا پلٹا دین ہے، جو ہمارا کرپٹڈ دین ہے، اس کی طرف آیا جائے، ہماری بات مانی جائے۔ تو وہ کہتے ہیں، حالانکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم وہ کتاب اللہ کو جانتے ہیں، وہ کتاب اللہ سکھاتے ہیں اور خود بھی پڑھتے ہیں۔ کتاب اللہ کون سی؟ توریت اور انجیل اور پچھلے صحیفے، زبور وغیرہ۔ اور نہ وہ رسول تمہیں حکم دے گا کہ تم فرشتوں اور نبیوں کو پروردگار ٹھہراؤ، کیا وہ تمہیں حکم دے گا کہ کفر کا اور اس کے بعد کہ تم مسلمان ہو چکے؟ اللہ ایک دلیل سے بات کر رہا ہے کہ کیا کتاب اللہ میں نبی نے اگر ایسے آرڈر کیے ہیں، اگر نبی نے اللہ سے سن کر کوئی ایسا کرپشن کی ہے، تو کیا نبی یہ کرپشن کرے گا کہ وہ کہے گا کہ تم اللہ کے بندے نہ بنو اور تم فرشتوں اور نبیوں کو پروردگار ٹھہراؤ؟ کیا توریت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ اللہ کی بجائے یا اللہ کے ساتھ آپ حضرت موسیٰ اور فرشتوں کی عبادت کرو؟ کیا انجیل میں حضرت عیسیٰ نے کچھ ایسا کہا ہے کہ مجھے پروردگار بنا لو اللہ کے بسائیڈ، اللہ کے ساتھ،
اور میری ماں کو پوجنا شروع کر دو، مجھے پوجنا شروع کر دو۔ اگر وہ نبی ہو تو نبی تو ایسی بات کر نہیں سکتا۔ اور اسی طرح کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی تعلیمات دی تھی کہ انہوں نے کہا کہ مجھے غیب کا علم ہے، میرے پاس اللہ کے خزانوں کی کنجیاں ہیں، یا انہوں نے کہا تھا ایسا کہ مجھے اتنا اوپر لے جاؤ کہ مجھے اللہ کے ساتھ ملا دو، یا اللہ کے اختیارات میں ڈال دو کہ اللہ نے اپنے اختیارات مجھے بھی دیا اور میں ان کو یوز کرتا ہوں؟ ایسا نبی اور رسول کچھ نہیں کہتے۔ یہ سب ڈھکوسلے ہیں، یہ سب جھوٹ ہے، اور یہ سب کفر ہے۔ اگر آپ ان چیزوں میں انوالو ہیں تو آپ صریحاً کفر کر رہے ہیں۔ تو خدا نخواستہ اگر کوئی ایسا مسلمان ان چیزوں میں انوالو اپنے آپ کو پاتا ہے تو وہ توبہ کرے اور قرآن کے جو قرآن کانسیپٹ دے رہا ہے اس کانسیپٹ پہ آئے۔ اگر آپ کو لوگوں نے غلط گائیڈ کیا کہ قرآن میں یہ ہے، قرآن میں یہ ہے، قرآن میں یہ ہے، تو اور آپ نے اس کو ویریفائی نہیں کیا اور آپ نے اس کے اوپر عمل کیا تو روز حساب آپ کو ڈبل سزا ملے گی۔ آپ نے اپنے انٹلیکٹ کی توہین کی، آپ نے اپنے علم کی توہین کی، اللہ نے جو آپ کو عقل اور شعور دیا تھا اس کی بھی توہین کی، اللہ کے ساتھ تو شرک آپ نے کیا، آپ بہک گئے۔ اور اللہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں سب کچھ تو دے دیا تھا، میں نے تمہیں کتاب دے دی، تمہیں صحت دے دی، تمہیں عقل دے دی، تمہیں شعور دے دی، کتاب تمہارے گھر میں پڑی تھی، اور ہو سکتا ہے کہ تمہاری اپنی زبان میں پڑھی ہو، پھر بھی تم نے ویریفائی نہیں کیا، پھر بھی تم نے جو اپنے نظریات اور اپنا ایمان قرآن سے نہیں اٹھایا، کسی دوسرے تیسرے بندے سے غلط سورس سے لے لیا۔ تو اس غلط فہمی میں مت رہیے گا کہ اگر آپ نے قرآن نہیں پڑھا اور کسی نے آپ کو بہکا دیا تو آپ کی معافی ہو جائے گی، آپ کہہ دیں گے کہ یا اللہ میرا کیا قصور۔ ایسا کچھ نہیں ہونے والا، آپ کو ڈبل سزا ملے گی۔ تو اس لیے اپنی کتاب کھولیں، اپنا قرآن کھولیں، اپنی زبان میں کھولیں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ آپ کا رب آپ کے ساتھ کیا بات کر رہا ہے۔ آپ کے ساتھ قرآن آپ کے لیے ہے، تو آپ کا رب آپ کے ساتھ کیا بات کر رہا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو یہاں پہ اللہ کہہ رہا ہے کہ رسول کیا ایسا کوئی آرڈر کرے گا کہ فرشتوں اور نبیوں کو پروردگار ٹھہرا لو اور تمہیں حکم دے گا کفر کا اس کے بعد کہ جب تم مسلمان ہو چکے؟ ایسا تو کچھ نہیں ہے، رسول اور نبی ایسا کچھ نہیں کرتے۔ اور جب اللہ نے وعدہ لیے نبیوں سے کہ جو کچھ میں تمہیں کتاب اور حکمت دوں، پھر تمہارے پاس رسول آئے اس کی تصدیق کرتا ہوا جو تمہارے پاس کتاب ہے، تو تم اس پر ضرور ایمان لاؤ گے اور ضرور اس کی مدد کرو گے۔ اللہ نے فرمایا کیا تم نے وعدہ کیا اور تم نے اس پر میرا وعدہ قبول کیا؟ یہ وہ مقام ہے جس کا پہلے میں ذکر کر رہا تھا کہ ایک اللہ نے ہم سے وعدہ لیا اور ایک وعدہ دیا۔ اللہ نے ہم سے وعدہ لیا تھا کہ ہم ضرور ہر آنے والے رسول پر ایمان لائیں گے اور اس کی رسول کی رسالت میں مدد کریں گے۔ تو یہ اللہ کا وعدہ ایک دفعہ پہلے آ چکا ہے، دوبارہ رپیٹ ہو رہا ہے۔ اور جب اللہ نے وعدہ لیا نبیوں سے کہ جو کچھ میں تمہیں کتاب اور حکمت میں دوں، یہ نبیوں کی ارواح سے ایک الگ وعدہ کیا گیا تھا جو کہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ تھا باقی ارواح سے۔ وہ کیا وعدہ ہے؟ اللہ نے وعدہ لیا، اور جب اللہ نے وعدہ لیے نبیوں سے کہ جو کچھ میں تمہیں کتاب اور حکمت دوں، جو کتاب تم پہ اترے اور جو عقل اور حکمت تم پہ اترے، اور تمہارے پاس رسول آئے اس کی تصدیق کرتا ہوا جو تمہارے پاس کتاب ہے، تو مسلمانوں کو یا اہل ایمان کو کہا گیا کہ تمہارے پاس جو کتاب موجود ہے پہلے سے، اس کی تصدیق کرنے والی اس کتاب میں، نئی آنے والی کتاب میں پچھلی کتاب کی تصدیق موجود ہو۔ تصدیق ایسے نہیں ہے کہ قرآن نے کہہ دیا کہ وہ ہاں توریت جی اللہ کی کتاب تھی اور وہ حق تھا اور انجیل اللہ کی کتاب تھی، ایسے نہیں ہے۔ یہ ایک پراپر نشانیاں کے ساتھ ہے، پراپر تصدیق کے ساتھ ہے، پراپر جو ہے ایویڈنس کے ساتھ ہے۔ قرآن بتاتا ہے کہ توریت کے اندر یہ باتیں تھیں، ان کے یہ احکامات تھے، اور وہ چاہے احکامات بنی اسرائیل نے گم کر دیے ہیں، پھاڑ کے صفحے پھینک دیے ہیں، مٹا دیا ہے، ریز کر دیا، جو بھی کر دیا ہے،
لیکن اللہ کو پتہ ہے کہ اللہ نے کیا اتارا تھا، تو اللہ نئی کتاب میں، ہر نئی کتاب میں پچھلی کتاب کو ریویل کر دیتا ہے، تو اللہ وہ احکامات دوبارہ لا دیتا ہے، تو اس سے اہل ایمان کو پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ باتیں تو ہماری کتاب میں بھی تھیں، تو یہی باتیں اس کتاب میں ہیں، اور کچھ ایسے واقعات جو کہ انڈاکومنٹڈ ہوتے ہیں، یا کچھ لوگوں کو پتہ ہوتے ہیں، یا صاحب علم لوگوں کو پتہ ہوتے ہیں، اور اس طرح کی کچھ ایسی نشانیاں اور ایسے ثبوت ہوتے ہیں جن کو اہل کتاب ڈینائی نہیں کر سکتے، اہل کتاب ان کا انکار نہیں کر سکتے، اتنی مضبوط نشانیاں ہوتی ہیں، تو وہ پچھلی کتابوں کی تصدیق کی جاتی ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ تم ہر آنے والے نبی اور کتاب پر ضرور ایمان لاؤ گے، نبی بھی ایمان لائیں گے۔ اگر فرض کریں ایک نبی کے دور میں دوسرا نبی آ گیا تو وہ نبی آنے والے نبی پر بھی ایمان لائے گا، ٹھیک؟ وہ الگ بات ہے کہ پہلے اپنی اپنی قوم تھی، لیکن بنی اسرائیل میں ایک وقت میں 3 نبی بھی موجود رہے ہیں، 2 تو ہم نے دیکھے، مطلب نارمل جو ہے وہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون تھے، اور اس طرح اور کئی مثالیں ہیں، تو 3 بھی رہے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے کیا تم نے میرا وعدہ قبول کیا؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے وعدہ قبول کیا، اور اس پر فرمایا پس تم گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ تو اللہ کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے درمیان یہ بات طے پا گئی، اور تم بھی گواہ رہو، اور باقی لوگ بھی فرشتے یا کچھ اور گواہ ہیں تو وہ بھی گواہ ہیں گواہوں کے ساتھ۔ پھر جو اس کے بعد پھر جائے تو وہی نافرمان ہے۔ اگر پھر اس کے بعد تم لوگوں میں سے کوئی پھر گیا تو وہ نافرمان ہوگا، وعدے سے پھر گیا۔ کیا وہ اللہ کے دین کے سوا کوئی دین ڈھونڈتے ہیں؟ اور اسی کا فرما بردار ہے جو آسمان اور زمین میں ہے، خوشی سے اور ناخوشی سے وہ اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ تو اللہ کہتا ہے اب یہاں پہ یہ بات کلیئر ہو گئی کہ اللہ نے جو وعدہ دیا تھا وہ دین کی کمپلیشن کا دیا تھا، وہ اسلام کی کمپلیشن کا دیا تھا، وہ کتاب کی کمپلیشن کا، کتاب اللہ کی کمپلیشن کا وعدہ تھا، اپنے نور کو پورا کرنے کا وعدہ تھا، جو اللہ نے وعدہ دیا تھا کہ اگر تم مسلمان رہو گے، تم فرما بردار رہو گے تو میں تم پہ انعام کروں گا، میں تم پہ تمہارا دین مکمل ضرور پورا کروں گا۔ اور اللہ کہہ رہا ہے کیا وہ اللہ کے دین کے سوا دین ڈھونڈتے ہیں؟ اللہ کا دین تو یہ ہے، اللہ کا دین تو یہ ہے جو موسیٰ لے کے آئے، جو حضرت عیسیٰ لے کے آئے، جو محمد لے کے آئے، یہ دین ہے جو آدم سے شروع ہوا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ کمپلیٹ ہوا۔ تو یہ کمپلیشن آف ایمان، کمپلیشن آف دین، کمپلیشن آف نور، یہ تھا وعدہ اللہ کا۔ ہدایت نامہ کمپلیٹ کیا جائے گا، اپنی ہدایت ضرور مکمل کر دوں گا، یہ وعدہ تھا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کیا وہ اس کے سوا کوئی اور دین ڈھونڈتے ہیں؟ اور اسی کا فرما بردار ہے جو زمین اور آسمان سے ہے، خوشی سے اور ناخوشی سے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو تمہاری کیا اوقات؟ یہاں پہ تو ہر اجسام فلکی اور جو کچھ زمین و آسمان کے درمیان ہے وہ اللہ کا فرما بردار ہے، اور تم پسند کرو نہ کرو تمہیں لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے، پھر اللہ تم سے حساب کر لے گا، پھر اللہ تم سے پوچھ لے گا کہ تم کیا کرتے تھے، اور وہاں پہ ڈیفینیٹلی جھوٹ بولنے کی گنجائش تو نہیں ہوگی۔ وہاں پہ ہم جیسے ادھر منافقت سے لوگوں کو راضی کر لیتے ہیں ویسے تو کوئی آپشن نہیں ہوگی۔ اللہ کو تو سب پتہ ہے اوریجنل اصل بات کیا ہے، ہم نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا، ہمارے دلوں میں کیا تھا، ہماری نیتیں کیا تھی، سب اللہ کو پتہ ہے۔ اللہ کے آگے جھوٹ نہیں چلے گا۔ آپ کہہ دیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو ہم پر نازل کیا گیا، اور جو نازل کیا گیا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب پر اور ان کی اولاد پر، اور جو دیا گیا موسیٰ اور عیسیٰ اور نبیوں کو اور ان کے رب کی طرف سے، ہم فرق نہیں کرتے ان میں سے کسی ایک کے درمیان، اور ہم اسی اللہ کے فرما بردار ہیں۔ تو مسلمانوں کو کہا گیا اور رسول کو کہا گیا کہ آپ یہ ایک سٹیٹمنٹ جاری کر دیں کہ مسلمانی یہ ہے، اگر تم مسلمان ہو، یہ پچھلے سے وابستہ ہے کہ اگر تم مسلمان ہو تو پھر تم پہ لازم ہے
کہ تم سب نبیوں پر اور سب کتابوں پر ایمان لاؤ۔ ہر وہ چیز جو اللہ کی طرف سے اتری ہے ہدایت کے طور پر، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں کہ وہ حق ہے۔ پھر کہوں گا یہ ایک الگ بات ہے کہ اس ہدایت نامے میں انسانوں نے کرپشن کی اور انسانوں نے اس میں چینجنگ کر دی، لیکن آخری کتاب جو کہ تمام کتابوں کے بعد آئی، اس کے اندر وہ سارا دین محفوظ کر لیا گیا جو آدم سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک آیا، تو پھر پچھلی کتابوں کو محفوظ کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اللہ کہتا ہے کہ وہ آیات جو ہم بھلا دیتے ہیں، اس کی جگہ بھلا دیتے ہیں سے مراد یہ ہے کہ یا تو وہ ویسے ہی بھول جاتی ہیں کتاب اللہ میں سے لوگ، کیونکہ باقاعدہ لکھی ہوئی چیزیں نہیں ہوتی تھی، کوئی بیچ میں سے الگ الگ تھے گم ہو گئے، یا اس کو کرپشن کے طور پر یا اپنے نقصان کے طور پر وہ چیزیں جو نفس کو پسند نہیں آتی تھیں، ان کے بنی اسرائیل ان کے اوپر عمل کرنے میں مسئلہ سمجھتے تھے اپنے اوپر، جو ان کو بری باتوں سے روکتا تھا یا جو ان کے فائدے میں نہیں تھے، وہ اس کو غائب کر دیتے۔ تو اللہ نے کہا کہ جو آیات وہ بھلا دیتا ہے اس کی جگہ ویسی ہی اور لے آتا ہے یا اس سے بہتر لے آتا ہے۔ تو یہ قرآن کا کچھ نہیں بھلایا گیا، یہ جو کتاب اللہ پیچھے آ رہی تھی ان میں سے جو دین غائب ہو گیا وہ ریویل کر دیا گیا قرآن میں۔ تو اللہ کہتا ہے کہ آپ کہہ دیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، جو مسلمان ہے اس کی روش یہ ہونی چاہیے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر جو ہم پر نازل کیا گیا، یعنی کہ قرآن، اور جو نازل کیا گیا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد پر، یعنی کہ حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت داؤد اور اس کے علاوہ جو صحیفے تھے سارے، اور جو دیا گیا موسیٰ اور عیسیٰ کو، یعنی کہ توریت اور انجیل، اور باقی نبیوں کو اللہ کی طرف سے، رب کی طرف سے۔ ہم فرق نہیں کرتے ان میں سے کسی ایک کے درمیان، ہم ان کتابوں میں فرق نہیں کرتے، ہم تمام کتابوں کو اللہ کی طرف سے حق مانتے ہیں، اور ہم فرق نہیں کرتے۔ اس کا دوسرا ایک مطلب بھی یہ ہے جو کہ باقی قرآن میں کلیئر آ جاتا ہے کہ ہم فرق نہیں کرتے رسولوں کے درمیان، ہم تمام کو حق مانتے ہیں اور تمام کو اپنے رسول مانتے ہیں۔ حضرت موسیٰ ہمارے رسول تھے، حضرت آدم ہمارے تھے، حضرت عیسیٰ ہمارے تھے، حضرت داؤد ہمارے تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام ہمارے تھے، حضرت ہارون ہمارے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہیں۔ تو ہمارے نبی ایک نہیں ہیں، سب ہیں، تو ہم ان کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے، ایک یہ بردرہڈ ہے، اور ہم ان میں سے کسی کو ایک دوسرے سے افضل نہیں مانتے۔ سارے رسول، سارے نبی برابر ہیں، ایک بردرہڈ ہے، لیکن آخری نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آخری کتاب کے ساتھ جو آئے، اور کسی نبی کو کچھ فضیلت دی گئی، کسی کو کچھ فضیلت دی گئی۔ یہ جب اس پہ ہم اس مقام پہ پہنچیں گے جہاں پہ یہ ذکر ہے تو پھر اس کو ڈیٹیل سے کر لیں گے، لیکن مسلمان وہ ہے جو اللہ کی کتابوں کے درمیان اور اللہ کے نبیوں کے درمیان فرق نہیں کرتا۔ ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر دیا، اور جو چاہے گا اسلام کے سوا کوئی اور دین تو اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والا ہوگا۔ تو یہاں سے ہمیں پھر ایک دفعہ پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ جب دین اسلام کمپلیٹ ہو جائے گا تو پھر اس کے علاوہ اس سے کچھ قبول نہ کیا جائے گا۔ اب اگر دین اسلام زندہ ہے، اب یہ پوائنٹ ذرا غور سے سن لیں، اگر دین اسلام زندہ ہے حضرت ابراہیم کے دین میں، دین ابراہیمی میں، تو وہ ان سے قبول کیا جائے گا۔ اگر دین اسلام زندہ ہے جوڈائزم میں، یہودیوں میں، اگر دین اسلام زندہ ہے تو ان سے قبول کیا جائے گا، آج بھی قبول کیا جائے گا، لیکن نہیں زندہ۔ اگر دین اسلام زندہ ہے عیسائیوں میں، توریت میں، انجیل میں، تو ان سے قبول کیا جائے گا، لیکن ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کے پاس کرپٹڈ دین ہے، چینج ہوا، اس کے اندر اتنا کچھ چینج ہو گیا کہ شاید کچھ چند باتیں بچی ہوں دین کی جو اوریجنل ہے۔ اور اگر دین اسلام زندہ ہے امت محمدی میں، قرآن میں، مسلمانوں میں، جن کو ہم آج مسلمان کہتے ہیں،
تو پھر ان سے یہ دین قبول کیا جائے گا، لیکن ان پہ کوئی چلنے والا ہو تو ان پہ کوئی دین تو اسلام ہی ہے جس میں دین اسلام زندہ ہے، اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ امت محمدی میں یہ دین اسلام زندہ ہے، لیکن انڈیویجولی اور انفرادی طور پہ ان سے قبول کیا جائے گا جو چل رہے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اب جنت پہ میرا حق ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ دین اسلام کم از کم اس کا ایک درجہ ہے، اور میکسیمم کا کوئی درجہ نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ کوئی درجہ نہیں ہے۔ جتنا سبقت لے کے جانا چاہو لے جاؤ، آپ جہاں تک جا سکتے ہیں جانا چاہتے ہیں جا سکتے ہیں، لیکن ایک نبوت کے درجے سے آپ نیچے رہ سکتے ہیں۔ نبوت آپ کوشش سے نہیں لے سکتے، اور ویسے بھی نبوت کا سلسلہ اب ختم ہو گیا، لیکن اگر کوئی کہے کہ یہ اللہ کی اپنی چوائس ہے اور وہ اس کی کس بنیاد پہ یہ اللہ نے چوز کیا ہوا ہے یہ نہیں ہمیں پتہ، اور نہ جب اللہ نے نہیں بتایا تو ہمیں اس کے پیچھے بھاگنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کیا کرائیٹیریا تھا جس کے تحت انسانوں میں سے رسول چوز کیے گئے۔ تو موٹی بات یہ ہے کہ انسان اپنی کوشش سے رسول کے عہدے پر نہیں جا سکتا، لیکن اس سے نیچے رہ سکتا ہے۔ تو منیمم ہے اور میکسیمم ہے رسول سے نیچے تک۔ تو اس سے آگے ہم اب سورہ آل عمران آیت نمبر 110 سے 120 تک پڑھیں گے اور دیکھیں گے اس میں کیا ہے۔ ویسے یہ مضمون اگر میں آپ کو نہ بتاؤں کہ یہاں پہ کٹ کر کے آگے اگلا پیس ہم پڑھ رہے ہیں تو شاید آپ کو سمجھ نہ آئے، آپ کو لگے گا کہ یہ ایک کنٹینیوس مضمون ہے قرآن کا، لیکن اب ہم اگلا پیس پڑھ رہے ہیں سورہ آل عمران 110 سے 120 تک۔ تم بہترین امت ہو، مسلمانوں کو خطاب کیا جا رہا ہے، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے بھیجی گئی۔ پیچھے آپ نے پڑھا تھا کہ دین اسلام قبول کیا جائے گا۔ اب جن کے پاس اسلام ہے، جن کے اندر دین اسلام زندہ ہے، ان سے دین قبول کیا جائے گا۔ تو جن کے پاس زندہ ہے ان سے خطاب کیا جا رہا ہے، یعنی کہ آل محمد سے۔ آل کا ویسے تو مراد اس سے لی جاتی ہے اولاد سے، لیکن ایک رسول کے تمام پیروی کرنے والے اس کی آل میں شامل ہوتے ہیں۔ تو آل محمد سے مراد ہے کہ تمام مسلمان جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں، جو ان کو رسول مانتے ہیں اور ان کی دین پر قائم ہیں۔ تو آپ اس کو آل کہہ لیں، امت کہہ لیں، امت محمدی کہہ رہے ہیں، آل محمد کہہ لیں۔ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے بھیجی گئی، تم حکم کرتے ہو اچھے کاموں کا اور منع کرتے ہو برے کاموں سے، امر بالمعروف نہی عن منکر۔ مسلمان بہترین امت ہیں جو لوگوں کے لیے نکالے گئے ہیں، جو لوگوں کے لیے بھیجے گئے۔ پہلی تمام امتیں اپنے لیے، انہوں نے اپنے اندر کام کرنا ہوتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے وہ آفاقی ہے، تمام پیچھے بچے ہوئے تمام دور کے لیے اور تمام امتوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مقرر کیا گیا۔ اسی طرح ہمیں بھی باقی امتوں کے لیے ایک ایسا شخص، ایسی قوم مقرر کیا گیا جو برے کاموں سے روکتی ہے اور اچھے کاموں کا حکم کرتی ہے، یعنی کہ ہمیں بھی وہی سٹیٹس دیا گیا کہ ہم بھی باقی تمام بچے ہوئے لوگوں کے لیے اور باقی تمام بچے ہوئے ٹائم کے لیے ہمیں داعی مقرر کیا گیا، ہمیں مقرر کیا گیا کہ ہم دین کو پھیلانے والے ہیں، ہم امر بالمعروف کرنے والے، اچھے کام کی حکم دینے والے اور برے کام کو روکنے والے ہیں۔ تو یہ اعزاز نبی رسول کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی حاصل ہے۔ تو تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے بھیجی گئی، اور تم حکم کرتے ہو اچھے کاموں کا اور منع کرتے ہو برے کاموں سے، اور اللہ پر ایمان لاتے ہو، اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا، ان میں سے کچھ ایمان والے ہیں اور ان میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ یہ سٹیٹمنٹ بہت ضروری ہے، اس کو ذہن میں رکھنا، تھرو آؤٹ اس سبجیکٹ کے ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے کہ ہم بنی اسرائیل کو صرف ایسے نہیں پڑھ رہے کہ ان کو ایکیوز کیا گیا ہے، وہ سب کے سب من حیث القوم سارے وہ غلط لوگ ہیں، گمراہ لوگ ہیں، یا ہمیں ان کے ساتھ تعلقات نہیں رکھنے ساروں کے ساتھ۔
اللہ نتھار کے ہمیں بتا رہا ہے کہ اس میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اچھے ہیں اور تمہارے ساتھ معاہدوں میں جانے چاہیے اور تمہارے ساتھ محبت اور دوستی میں وہ ہوں گے، اور آنے والے دور میں تمہیں ان کے ساتھ اپنا الائے بنانا پڑے گا، تمہیں ان کے ساتھ مل کے کام کرنا پڑے گا، اور کام کس کے لیے؟ عمل بالمعروف اور نہی عن منکر، برائی سے روکنے کے لیے اور اچھائی کا حکم دینے کے لیے تمہیں ان کے ساتھ چلنا ہے۔ اس فوراً امیجیٹ جملے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں سے وہ گروہ فائنڈ کرو، وہ آپ کا ذکر کیا گیا نا کہ آپ بہترین امت ہے جو لوگوں کے لیے بھیجی گئی اور اچھے کام کرتے ہیں اور برے کاموں سے روکتے ہیں، تو آپ کو وہ لوگ فائنڈ کرنے ہیں بنی اسرائیل میں سے جو کہ ڈیفینیٹ مائنورٹی میں ہیں اور اکثریت میں برے لوگ ہیں، آپ کو وہ فائنڈ کرنے ہیں جو آپ کے ساتھ آپ جیسے ہیں اور مسلمان اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہتر تھا، اگر وہ بھی تمہارے ساتھ تمہارے جیسا ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہتر تھا۔ اس میں سے کچھ ایمان والے ہیں، کچھ اس میں سے بہتر لوگ ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے اسلام جس قوم میں زندہ ہوگا، جس شریعت میں اسلام زندہ ہوگا وہ ان سے قبول کیا جائے گا، لیکن اس درجے میں نہ صحیح لیکن کم درجے میں، یا پوٹینشلی ان میں کچھ اچھے لوگ ہیں جن پہ اگر تم کام کرو تو تم ان کے ساتھ ورکنگ ریلیشن بلڈ کر سکتے ہو، تم ان کو تبلیغ کر سکتے ہو، تم ان کو اچھے طریقے سے اس دائرہ اسلام میں لے کے آ سکتے ہو، یا اگر نہیں بھی آتے تو وہ تمہاری دشمنی سے اور عداوت سے پیچھے ہو کے تمہارے ساتھ دوستی میں آ جائیں گے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے اگر وہ ایمان لے آتے تو بہتر تھا۔ اس میں سے کچھ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اور اس میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ انشاءاللہ ہمیں اس سبجیکٹ کے اینڈ تک جاتے جاتے ہم کلیئرلی آئیڈینٹیفائی کر لیں گے کہ اہل کتاب کے کن لوگوں کے ساتھ ہمیں دوستی نہیں کرنی اور کون سا ایسا گروہ ہے جس کے ساتھ ہم دوستی کر سکتے ہیں اور جس کے ساتھ ہم مل کے امر بالمعروف اور نہی عن منکر کریں گے، یا ان کے ساتھ آپ ہو چکے ہیں، یہ بھی دیکھیں گے، آئیڈینٹیفائی کریں گے۔ ٹائم لائن ہم دیکھیں گے کہ ہم اس وقت آخر الزمان کی کس ٹائم لائن پہ، کس پوائنٹ پہ، کس نشان پہ کھڑے ہیں، یہ بھی انشاءاللہ ہمیں اندازہ ہو جائے گا۔ اور وہ ستانے کے سوا تمہارا ہرگز کچھ نہ بگاڑ سکیں گے۔ اب یہ وہ لوگ تو ہو نہیں سکتے بنی اسرائیل کے جو اچھے ہیں، ایمان والے ہیں، اس میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ تو یہ ڈیفینیٹ نافرمانوں کا ذکر ہے کہ بنی اسرائیل کے نافرمان تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ستانے کے علاوہ، تنگ کرنے کے علاوہ، ڈرانے کے علاوہ، تمہیں تھوڑا بہت نقصان پہنچانے کے سوا وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اور اگر وہ اہل کتاب تم سے لڑیں گے تو وہ تمہیں پیٹھ دکھائیں گے، پھر ان کی مدد نہ ہوگی۔ اگر بنی اسرائیل واقعی تم سے لڑ بھی پڑیں تو وہ پیٹھ دکھا کر بھاگ جائیں گے اور پھر ان کو کوئی مدد نہ ملے گی، یعنی کہ ان کو کوئی ٹھکانہ نہ ملے گا جہاں پہ وہ چھپ سکیں، اور تم ڈیفینیٹ وہ تمہارے ساتھ لڑنے کے قابل نہیں ہوں گے اور تم جیتو گے۔ اگر وہ تمہارے ساتھ لڑ پڑے تو وہ بھاگ جائیں گے۔ اب یہ وہ لوگ ہیں بنی اسرائیل کے جو نافرمان ہیں، اور ڈیفینیٹ جو اس میں سے تھوڑے سے اچھے ہیں، وہ اچھے اسی سینس میں ہیں کہ وہ ایمان والے ہیں، اور اگر وہ ایمان والے ہیں تو وہ آپ کے ساتھ نہیں لڑیں گے۔ اللہ کہتا ہے کہ میں ان سے دوستی سے منع نہیں کرتا جو تم سے دین کے معاملے میں نہیں لڑے۔ بنی اسرائیل، ان سے دوستی کرنا منع نہیں ہے جو تم سے دین کے معاملے میں نہیں لڑے، اور ان سے دوستی کرنے سے منع نہیں ہے جنہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا۔ دوستی صرف ان سے منع ہے جو تم سے دین کے معاملے میں لڑے اور انہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا یا تمہارے نکالے جانے میں مدد کی۔ تو ایسا ایمان والے اچھے بنی اسرائیل والے تو نہیں کریں گے، تو ڈیفینیٹ یہ برے ہوں گے، اور ہمیں ان دونوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے۔
آگے چلتے ہیں. اللہ کہتا ہے اچھا اگر وہ تم سے لڑیں گے تو پیٹھ دکھا کر بھاگ جائیں گے، پھر ان کی مدد نہ ہوگی اور ان پر ذلت چسپاں کر دی جائے گی جہاں کہیں وہ پائے جائیں گے. وہ دنیا میں جہاں کہیں، عرب میں، افریقہ میں، چائنا میں، یورپ میں، ایشیا میں، جہاں کہیں وہ پائے جائیں گے، اگر وہ تم سے لڑے تو دنیا میں جہاں پر بھی ہوں گے ان پہ ذلت چسپاں کر دی جائے گی. اور اگر آپ غور کریں تو ان پہ چسپاں کر دی گئی تھی سوائے اس کے کہ اللہ کے عہد میں آ جائیں اور لوگوں کے عہد میں. صرف وہ گروہ بچ سکیں گے جو اللہ کے عہد میں آ جائیں. اس کا مطلب یہ ہے وہ توبہ کر لیں، اللہ کے عہد میں آ جائیں، وہ تائب ہو جائیں، یا وہ کسی دوسری ایمپائر کے وہ وہاں پہ کوئی پولیٹیکل اسائلم لے لیں، کوئی ان سے معاہدے میں چلے جائیں کہ مسلمانوں سے ہمیں بچاؤ. اس صورت میں وہ تھوڑی دیر کے لیے امن حاصل کر لیں گے، ورنہ ان پہ ذلت چسپاں کر دی جائے گی. یہ بھی ذلت ہی ہے نا کہ وہ کسی کے انڈر چلے جائیں اور اپنی آزاد حیثیت کھو کے کسی کے نیچے، کسی کے انڈر، کسی کی غلامی میں، کسی کی سیکنڈ درجے میں چلے جائیں. تو یہ بھی ذلت کی ہی ایک شکل ہے، لیکن نسبتاً وہ امن حاصل کر لیں گے. اور وہ لوٹے اللہ کے غضب کے ساتھ، اور ان پر چسپاں کر دی گئی محتاجی، یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے. اب یہ واقعہ ماضی میں ہو چکا اور یہ مستقبل میں پھر ہونے والا ہے. بلکہ اگر صحیح طرح کہوں تو یہ ہونا شروع ہو چکا ہے. آپ جس دور میں آج بیٹھے ہیں یہ واقعہ دوبارہ رپیٹ ہونا شروع ہو چکا ہے. کیا؟ اور وہ لوٹے اللہ کے غضب کے ساتھ. تو انہوں نے جب تاریخ کی بات ہے، جب مسلمانوں کے ساتھ وعدہ خلافی کی اور مسلمانوں سے وہ لڑے تو ان پہ ذلت چسپاں کر دی گئی، اور پھر وہ لوٹے اللہ کے غضب کے ساتھ، یعنی کہ وہ جب آپ سے لڑے تو ان پر چسپاں کر دی گئی محتاجی. یہ مدینہ کے یہودیوں کا ذکر ہے. اور پھر وہ وہاں سے ان کا ایک فیصلہ ہوا تھا جب انہوں نے معاہدہ توڑا تھا، تو وہاں سے مدینے سے ان کو نکال دیا گیا. ہر لڑنے کے قابل بندہ ان کا قتل کر دیا گیا اور ان کا سارا سامان رکھ لیا گیا، تلواریں، جو جنگی ساز و سامان تھا وہ رکھ لیا گیا اور ان کو مدینہ سے نکال دیا گیا، گھروں سے نکال دیا گیا. تو یہ خیبر میں جا کے آباد ہو گئے. تو پھر اللہ کہہ رہا ہے اور ان پر محتاجی چسپاں کر دی گئی اس لیے کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے. اس لیے وہ ان پہ یہ سارے مسائل اس لیے تھے اور ہیں اور آنے والے ہیں کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے. اللہ کی آیات کا سیدھا مطلب پہلا تو یہ ہے کہ وہ قرآن کے انکار کرتے تھے اور ایون وہ اپنی کتابوں کا انکار کرتے تھے. کیا انہوں نے حضرت موسیٰ کی کتاب کو قائم رکھا؟ نہیں، اس کا انکار کیا، اس کو ختم کر دیا. انہوں نے حضرت عیسیٰ کا انکار کیا اور ان کو ساتھ تو انہوں نے اور بھی بڑا کچھ کیا. اپنے تئیں تو انہوں نے حضرت عیسیٰ کو قتل بھی کر دیا. وہ تو اللہ نے ہمیں قرآن میں بتایا کہ حضرت عیسیٰ نہ گرفتار ہوئے نہ وہ صلیب پہ چڑھے، اللہ نے ان کو پورا اپنے پاس اٹھا لیا. تو یہ نافرمان تھے، اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے. یہ اشارہ حضرت عیسیٰ کی طرف ہے. اپنے تئیں تو انہوں نے قتل کر دیا تھا، تو وہ اللہ کی آیات کا یعنی کہ توریت، زبور، انجیل کا بھی انکار کرنے والے ہیں اور قرآن کا بھی انکار کرتے ہیں. اگر وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اپنی کتابوں کا انکار نہیں کرتے، ہم صرف اس کا انکار کرتے ہیں جو ان پہ اترا یعنی قرآن، تو پھر انہوں نے کہاں قائم رکھی توریت، زبور، انجیل اور صحیفے؟ وہ بھی تو نہیں قائم رکھے. یعنی کہ یہ نہ ماننے والی بات ہے. اور اچھا چلو مان لیا کہ وہ گم ہو گئے ٹائم کے ساتھ، تو کیا انہوں نے اٹیمپٹ نہیں کی حضرت عیسیٰ کو قتل کر، اپنے نبی کو قتل کرنے کی کوشش نہیں کی، وہ نبی جو بنی اسرائیل سے تھا؟ تو اللہ کہہ رہا ہے یہ ہیں ہی نافرمان. یہ اس لیے تھا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے بڑھ جاتے تھے. تو اللہ کہہ رہا ہے یہ جھوٹے ہیں. انہوں نے اپنی کتاب کو نہیں مانا، انہوں نے اپنے رسولوں کو نہیں مانا، کسی کو ایذا کیا، کسی کو تکلیفیں دیں، کسی کو
جھٹلایا اور کسی کو قتل کرنے کی کوشش کی تو یہ آپ کی کتاب یا آپ کو کدھر مانیں گے؟ تو اللہ یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ نہیں مانیں گے۔ یہاں پہ تو پھر حسد والا معاملہ جا گیا، وہاں پہ تو حسد بھی نہیں تھا، اپنا تھا، لیکن یہ بیسکلی نافرمان ہے اور یہ حد سے بڑھ جاتے ہیں۔ اہل کتاب میں سب برابر نہیں، ایک جماعت سیدھی راہ پر قائم ہے۔ اللہ نے ایک دفعہ پھر بتانے کے بعد کہ یہ کس قدر برے ہیں اور کس قدر نافرمان ہیں، پھر ایک جماعت کو بیچ میں سے الگ کر کے سیف کر لیا وہ، اور یہ اللہ بیسکلی ہمیں آئیڈینٹیفائی کرا رہا ہے، نوٹیفائی کرا رہا ہے کہ ایک جماعت اس میں سے ہے اور ہمیں وہ ڈھونڈنی ہے اہل کتاب میں سے۔ یہ اس لیے تھا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے بڑھ جاتے تھے۔ اہل کتاب میں سب برابر نہیں، ایک جماعت سیدھی راہ پر قائم ہے اور وہ رات کے اوقات میں اللہ کی آیات پڑھتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں۔ اللہ ان کے بارے میں دو باتیں یہاں پہ، اور بھی باتیں ہیں لیکن دو باتیں یہاں پہ بتا رہا ہے کہ رات کی اوقات میں اللہ کی آیات پڑھتے ہیں جو ان کے پاس بچی کھچی ہیں، جو توریت میں سے، جو انجیل میں سے، جو زبور میں سے، جو باقی صحیفوں میں سے بچا کھچا ہے، وہ اس کو پڑھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور رات کو سجدہ کرتے ہیں، اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ اب ان کی نماز کا طریقہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے لیکن وہ نماز ہی ہے۔ تو وہ نماز پڑھتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، وہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اور اچھی بات کا حکم کرتے ہیں اور برے کاموں سے روکتے ہیں۔ اب دیکھیں، یہی جملہ مسلمانوں کے بارے میں تھا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ یہی جملہ ان بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں کے بارے میں ہے، جو بنی اسرائیل کے کچھ لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پہ قائم ہیں۔ تو یہ مسلمانوں جیسے ہیں، ان کے اوپر محنت کرنی چاہیے۔ اللہ کہتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی جگہ سورہ کہف کے شروع میں بھی، کہ آپ ایسے لگتا ہے کہ آپ اگر یہ ایمان نہ لائے تو آپ ان کے پیچھے اپنی جان دے دیں گے، آپ کو اس قدر ان کے ایمان لانے کی خواہش ہے، تو ایسے لگتا ہے کہ آپ اپنی جان دے بیٹھیں گے اگر یہ ایمان نہ لائے۔ تو اللہ بیسکلی یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ آپ ان کی اکثریت کو چھوڑ کے وہ گروپ آئیڈینٹیفائی کریں، اور یہ حکم ہمارے لیے بھی ہے کہ اس وقت ہم تمام دنیا کے بنی اسرائیل کے اوپر محنت نہ کریں، ایک گروپ فائنڈ کریں جس کا ذکر کیا جا رہا ہے، ایک گروہ فائنڈ کریں، ایک ریاست فائنڈ کریں، ایک بلیف سسٹم جو ان کے فرقے ہیں ان میں سے ایک گروہ فائنڈ کریں جو بہتر ہے، اس کے اوپر محنت کریں۔ تو ہمیں بیسکلی بتایا جا رہا ہے کہ ایسے کام کرو، جرنل سب کے اوپر کام کرنے کا فائدہ نہیں، وہ گروپ آئیڈینٹیفائی کرو اور اس کے اوپر محنت کرو۔ اور میرا خیال ہے کہ یہ محنت آج تک کسی نے نہیں کی۔ آج کے دور میں صرف ایک واحد آدمی ہے، شیخ عمران حسین، جو اس چیز کے اوپر کام کر رہا ہے، اور وہ اس بنی اسرائیل کے گروہ کو فائنڈ آؤٹ کر رہا ہے اور آئیڈینٹیفائی کر رہا ہے اور اس کے اوپر محنت کر رہا ہے۔ ان جیسا کام میرا نہیں خیال ہسٹری میں، یہ معلوم ہسٹری مطلب قریب ہسٹری 200 300 400 500 سال پہلے کوئی بندہ ایسا نہیں آیا جس نے اس اینگل میں محنت کی ہو جس کا قرآن ہمیں بار بار کہہ رہا ہے۔ شیخ عمران حسین واحد بندہ ہے جو اس پہ کام کر رہا ہے۔ اللہ ان کو ہمت دے، اللہ ان کو طاقت دے، اللہ ان کو استقامت دے اور ان کو اپنے کام میں کامیابی عطا فرمائے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے انہوں نے اور اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے بڑھ جاتے ہیں۔ اہل کتاب میں سب برابر نہیں ہیں، ایک جماعت سیدھی راہ پر قائم ہے، وہ رات کے اوقات میں اللہ کی آیات پڑھتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں، وہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ تو یہ کریکٹرسٹک تو ساری مسلمانوں والی ہیں، وہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اور ایمان کی کنجی ہے آخرت پر ایمان، ایمان کی کنجی ہے آخرت پر ایمان۔ جس کا بلیو ہے کہ آخرت میں اللہ حساب کتاب لے گا اور اس کے حساب کتاب میں کوئی کمی کجی نہیں ہوگی اور سارا کچھ اس کو اس کے صلہ اور بدلے دیے جائیں گے، تو وہ ٹھیک لائن پہ رہتا ہے کیونکہ اس کو ڈر ہوتا ہے۔ تو وہ کہہ رہا ہے
قرآن کہہ رہا ہے وہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اور اچھی بات کا حکم کرتے ہیں اور برے کاموں سے روکتے ہیں اور نیک کاموں میں دوڑتے ہیں، اور یہی لوگ نیکوکاروں میں سے ہیں۔ تو نیکوکار ہونا بنیادی شرط ہے۔ جب آپ کو ہدایت ملتی ہے، یہ بھی سمجھ لیں کہ نیکوکار ہونا آپ کا بنیادی ایلیمنٹ ہے۔ اگر آپ نیکوکار ہیں تو آپ اللہ سے رجوع کریں گے، اللہ سے ہدایت مانگیں گے، اور اگر آپ اللہ سے ہدایت مانگیں گے تو آپ کو ہدایت ملے گی۔ اگر آپ نیکوکار نہیں ہیں اور آپ اللہ سے ہدایت نہیں مانگ رہے، اللہ سے رجوع نہیں کر رہے، آپ کو ہدایت نہیں ملے گی، نہیں ملے گی، اس لیے کہ یہ مانگنے پہ ملے گی، ایسے نہیں ملے گی۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں یہ نیکوکار ہے، یہ پوٹینشلی ہدایت یافتہ ہیں، یہ نیکوکار ہیں، یہ رجوع کر رہے ہیں۔ اب تم جاؤ، اللہ کی طرف سے جاؤ، یعنی کہ تبلیغ، اللہ کی طرف سے جاؤ اور ان کو دین حق دکھاؤ، بتلاؤ، سکھاؤ، چلاؤ۔ اگر اب آپ اللہ کی طرف سے مبعوث کیے جا رہے ہیں، آپ کو اللہ کی طرف سے ایک کام دیا جا رہا ہے تبلیغ کا، اللہ کا دین ہم نے پھیلانا ہے، ہم نے اپنا دین نہیں پھیلانا، ہم نے پاکستان کا دین نہیں پھیلانا، ہم نے ایون اگر آپ یہ کہیں گے ہم نے مسلمان کا دین بھی نہیں پھیلانا، جو فرقے ہیں، فرقہ بازی، ہم نے اللہ کا دین پھیلانا ہے۔ ہم اللہ کے ہرکارے ہیں، ہم اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں، کسی اور کے لیے نہیں کام کر رہے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ نیکوکار ہیں، اور جو کوئی اور وہ جو کریں گے کوئی نیکی تو ہرگز اس کی ناقدری نہ کی جائے گی، اور اللہ پرہیزگاروں کو جاننے والا ہے۔ تو ایسے لوگ اگر کوئی نیکی کا کام کریں گے تو ان کی ناقدری نہیں کی جائے گی، بشرطیہ وہ آگے ہو کے ہدایت کو ریسیو کر لیں، اور اللہ پرہیزگاروں کو جانتا ہے۔ تو اللہ جانتا ہے کہ اس میں سے پرہیزگار کون ہیں اور کون لوگ اللہ کی واقعی میں ہدایت چاہتے ہیں۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، ہرگز اللہ ان کے آگے ان کے مال اور نہ ان کی اولاد کچھ بھی کام نہ آئیں گے۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، ہرگز اللہ کے آگے ان کے مال اور نہ ان کی اولاد کچھ بھی کام آئیں گے، یہی لوگ دوزخی ہیں۔ تو اللہ نے دوسری طرف کے لوگ بھی بنی اسرائیل کے آئیڈینٹیفائی کر دیے، جو ان میں سے بنی اسرائیل میں سے کافر ہیں، اور باقی تمام کافر بھی، جو ان میں سے کافر ہیں ان کی اولاد اور مال کوئی کام نہ آئے گا اللہ کے آگے، اور یہی لوگ دوزخی ہیں۔ اللہ نے سند جاری کر دی۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اس سے آگے ہم اگلے پروگرام میں پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔